جب دیکھو اذان، نماز، برقع، مسجد، منبر، محراب، ارے پورے ہندوستان میں ایسا لگتا ہے ہم ہی ہم ہیں. کیا ہی نہیں لگتا آپ کو؟ ارے میاں یہاں تو الیکشن میں بھی ہمارے بغیر کسی کی چلتی نہیں. نام لینا پڑتا ہے، نام لینا پڑتا ہے کسی بھی طرح سے. بڑی سی بڑی قوم کو ڈرانے کے لیے محمد عربی کے شعروں کا نام لیا جاتا ہے. آج بھی ہے. ہاں ویلن بتا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ سب تمہیں کھا جائیں گے، اور بیچارے دوسرے ڈر بھی رہے. ارے میاں ہمارے 14% کی تعداد ہے، 15% کی تعداد ہے. پھر میں ان سے ہی پوچھتا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، بیکورڈ ہے. پھر یہ کیوں اتنا تماشا ہمارے اوپر کرتے ہیں؟ اتنا بھونک بھونک کر کے یہ بتاتے ہیں میرے عزیزوں کچھ بات تو ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. کچھ بات تو ہے. ہر جگہ چرچے تمہارے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر جگہ تمہارے چرچے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں کوئی تو دولت ابھی بھی باقی ہے، سب لٹ جانے کے بعد بھی، سب لٹ جانے کے بعد بھی کچھ تو باقی ہے جس کے لیے اتنا تذکرہ ہوتا ہے. وہ تمہیں بار بار بتا رہے کوئی دولت تمہارے پاس ہے، وہ دولت عشق مصطفیٰ کی دولت کا نام ہے. جب تک یہ کمزوروں میں بھی رہے گی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. ایک خادم حسین کو دیکھا تھا ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا، پیروں سے معذور تھا لیکن یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون پاس کر رہے تھے. ارے یہ کمزور آدمی جو پیروں سے معذور ہے بڑی دور بیٹھ کر لبیک کہتا ہے یہ ڈینجر ہے، بڑا ڈینجر ہے. میں نے دیکھا میاں وہ خود سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، ویل چیئر پر لا کر بٹھا رہے ہیں. تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل ہے، بڑے بڑے دھماکے کرنے والے ہر ہتھیار ہے، پھر تمہیں ایک معذور عالم سے خطرہ کیوں ہے؟ پتا چلا تخت و تاج کا نام طاقت نہیں ہے، فوج اور پولیس کا نام طاقت نہیں ہے، کمزور ٹانگوں میں بھی عشق مصطفیٰ ہے تو طاقت اسی کا نام. پیدا کرو تو وہ طاقت پیدا کرو کہ چلو تو تمہارا سینہ دھڑکن میں نبی نبی کہا کرے. جب سوئے تو یہ ہماری کیفیت ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں جو بات کہہ رہا تھا کمپلیٹ کر کے ختم کرتا ہوں. اس رافضی کتے سے پوچھو آج کہاں ہے؟ تم تو نام بھی بدل لیے تھے، دھرم بھی بدل لیے تھے، چرچے میں آنے کے لیے بہت کچھ کر گئے تھے اور بہت سارے کپڑے بھی پہن لیے تھے، اور جا کر کے کسی کے چرنوں میں اور کسی کی چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارے. بعد میں پتا چلا کہ ان سادھوؤں نے بھی کک مار کر کے نکال دیا اور حالت یہ ہو گئی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تم گھر کے رہ گئے نہ ان کے رہ گئے. ارے وہ قوم جو دوسری برادری کو نہیں ایکسپٹ کرتی تجھے کہاں سے ایکسپٹ کرتی؟ تو کتا بن کر رہ گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور عزت ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو نبی کا نام لیوا ہوتا ہے اس کی عزت کے کیا کہنے، صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن اس کا نام مرتا نہیں ہے. 100 سال بیت گئے، اعلیٰ حضرت آج بھی جلسوں میں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ پٹھان خاندان کے شہزادے تھے، اس لیے ان کا نام زندہ ہے کہ وہ بریلی کا امام جب بھی بولتا تھا تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں بولتا تھا، حضور کی تعریف کرتا تھا. تو مولا نے یہ قانون بنایا جو نبی کا ہوگا وہ ہر دل پر راج کرتا رہے گا. آپ کو بھی راج کرنا ہے تو بولنا ہوگا، صرف اتنا بولنا ہوگا سب سے اعلیٰ وہ اولاد دونوں عالم کا دولہا بچ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. سب
اندھے شیشوں میں چمکا، غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا۔ ارے آخر میں صرف اس بات پر میں اٹھ جاتا ہوں، سنیوں کو یہ پیغام دے کر کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک